من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں ماہ شعبان میں حیات بخشی، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں معمول رہا، جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو رجب کا چاند نظر آتے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت نازل فرما اور ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچا۔ اور کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، شعبان کا چاند اہتمام سے دیکھا کرو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے ماہ رمضان کو پرکھنے میں، جانچنے میں، حساب لگا سکے کہ ماہ رمضان کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی تھی نہیں، اس زمانے میں دوربین وغیرہ تھے ہی نہیں، تو اس زمانے میں لوگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھا کرتے تھے۔ اور وہ چاند کے اصول بھی ہیں، اس کے لیے شہادتیں آنی چاہیے، معتبر شہادتیں آنی چاہیے، پھر قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ ہاں شعبان کا چاند نظر آیا، رمضان کا چاند نظر آیا یا عید کا چاند نظر آیا۔ اور سنت بھی ہے، چاہے کہ ٹیکنالوجی آج کے دور میں ہے، اس کے باوجود ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے مغرب کی اذان کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگرچہ ہمارے علاقے میں نظر آنا مشکل ہے، پھر بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، موبائل انہی پہ ہوتے ہیں، اور جب ہمارا من چاہتا ہے کہ آج عید ہونی چاہیے، رمضان ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں ہاں صحیح میں نظر آیا ہے۔ اور جب ہمارا من نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے گڑبڑ ہے، انہوں نے پیسے کھائے، یہ کشمیریوں کی عادت ہے۔ من چاہے زندگی بھی، اور خود چاند نہیں دیکھتے، پھر ٹیکنالوجی پہ اعتراض بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس شعبان میں ایک رات ہے، اور اس رات کا نام ہے شب برات۔ برات کہتے ہیں تحفہ، گفٹ۔ اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پورے سارے کام، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں اپنے سارے حکومت اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں مارچ میں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ شعبان کی 15ویں رات میں ایک سالانہ بجٹ پیش کرتے ہیں لوگوں کے، دنیا کے۔ مثال کے طور پر اس سال کے اندر کتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ لسٹ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپ دی جاتی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس بندے کو کس وقت کس حالت میں آپ نے روح قبض کرنی ہے، پوری ایک لسٹ دی جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے بنا کے رکھی ہے لوح محفوظ میں، اور پھر سال بسال یہ بجٹ جو ہے یہ سونپ دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ آپ نے اس سال میں اتنے لوگوں کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے روزی، وہ لسٹ بھی فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال میں کس بندے کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کتنا کھائے گا، کس کو سرکاری نوکری ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، یہ پوری لسٹ اسی رات میں دی جاتی ہے۔
اس رات میں بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، نجات پاتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتے ہیں، اس رات میں مغرب کی اذان کے بعد اور صبح اذان تک آواز دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق چاہنے والا میں رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا میں خوشیاں دوں۔ اور اس رات میں آواز لگتی رہتی ہے، اور اسی رات میں نام اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی اس رات میں قوموا قیاماً، رات میں قیام کیا کرو۔ قیام مطلب کھڑا رہا کرو، اور کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفلیں پڑھا کرو انفرادی طور پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، تلاوت کیا کرو، نیک کاموں میں مصروف رہیں، تاکہ اچھے حالات میں آپ کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جب دن آئے گا 15ویں شعبان کا دن، صبح صادق کے بعد روزہ کا اہتمام کرو، روزہ رکھا کرو، اس میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے خرافات بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ساختہ امور بیان کرتے ہیں، خود ساختہ امور انجام دیتے ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم پورے سال، پوری زندگی فرائض سے، واجبات سے، سنن سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ 3 شب جو ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر، ان کو اس طرح ہم فرض سمجھتے ہیں، اس طرح فرض سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے اس رات میں قیام کیا، جاگا، شاید اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے، تو ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس دوائی کا وقت پہ استعمال کرنا ہے، تب جا کے آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اور اب اگر کوئی انسان وہ دوائی لا کے اپنے گھر میں رکھے گا، الماری میں رکھے گا، دیکھتا رہے گا، استعمال نہیں کرے گا، اس کی بیماری وہیں پہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 5 وقت نماز پڑھا کرو، دعائیں کرتے رہا کرو، میں مغفرت کر دوں گا۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے آپ دوا کا استعمال کرتے ہیں تو لازماً آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس شرائط میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ ہمارا بیڑا پار فرما۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں، آج کی تاریخ میں جس جگہ کوئی انسان ہے، اگر مسلمان ہے تو پریشان حال ہے، چاروں طرف سے حالات نے جکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اور مسلمان جو بھی اپنا مذہبی کوئی کام کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ الٹا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور پرسوں دیکھا آپ نے حجاب پہ بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا، اور انہوں نے یہی مینشن کیا کہ اس دنیا کے اندر، خاص کر ہندوستان کے اندر، صرف 2% مسلم خواتین حجاب کرتی ہے، باقی نہیں کرتی۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ لہذا یہ ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے صاف صاف کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیبہن کہتے ہیں چادر کو، اوپر سے لے کر نیچے تک چادر میں ڈھانکنا اپنے آپ کو، اسی کو حجاب کہا، اسی کو پردہ کہا۔ یہ قرآن نے صاف کہا، لیکن حکومت کو کیا پتا، ان وکیلوں کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے، اور ایسے ایسے دلیلیں پیش کرتے ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کشمیر کے اندر وہ فلمیں پیش کی جاتی ہیں، ایک نفرت پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمان غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، غفلت کی چادروں پر لپیٹی ہوئی ہے، کوئی ٹس مس نہیں ہے۔
اور خالی ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بہت سارے نوجوان شوق سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنی اچھی فلم ہے. اور یہ پہلی فلم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنائی گئی. ان میں بھی ملاؤں کو بنایا جاتا ہے، کوئی عورت غلط ہوئی پردے میں ہوگی، کوئی آدمی غلط ہوگا، داڑھی ٹوپی وہ کیا رومال ہوگی، عربی رومال ہوگی. بہت ساری فلمیں آئی، آج تک آواز نہیں اٹھی. یہ پہلی فلم ہے جس میں پوری اس دنیا میں خاص کر ہندوستان میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا. کیوں؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے. حالانکہ اس وقت 90 میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن بہت سارے مسلمان بھی مر گئے ان حالات میں، اور بہت سارے مسلمانوں ان کی مدد کی بھاگنے میں. اس کو نہیں دکھایا گیا. ہم اس کے خلاف نہ خلاف ہے نہ حق میں. فلم غلط ہے، وہ ڈرامہ ہے. اور ہم جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم جب فلم دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ڈرامہ دیکھ کے ہم روتے ہیں. جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اسے دیکھ کے ہم حقیقت دست بس نہیں. حقیقت میں ہم خود سب ظالم بنے ہوئے ہیں، سب کے سب ظالم. جس کو جہاں سے موقع آیا وہ وہاں سے لوٹتا ہے، چاہے وہ نچلے طبقے کا ہو چاہے اوپر والے طبقے کا ہو، جس کو جہاں سے موقع ملا. اور جب گناہ عام ہو جاتی ہے پھر انسان کو گناہ نہیں لگتا، کیونکہ وہ عام ہو جاتی ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے موقع ہمیں دیے ہیں، جیسے کہ رمضان. اور اس شعبان کو رمضان کا مقدمہ بھی کہا گیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان جو ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے. آپ لوگ اس شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں. ایک حدیث میں آیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھا کرو، کیونکہ رمضان تک آپ کمزور ہو جاؤ گے، پھر آپ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاؤ گے. لہذا 15 شعبان کے بعد آپ روزے کا اہتمام نہ کریں. ہاں، اب جس کی عادت ہے ہر مہینے میں 3 دن 4 دن 10 دن عادت اگر اس کی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے. اب جو صرف رمضان کا مہینہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، اس وجہ سے کہ آپ کمزور نہ پڑ جائیں، آپ کو بیماری نہ لگ جائے، پھر آپ ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ پائیں. اس وجہ سے، حالانکہ منع نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے آپ روزے نہ رکھیں. اتنا اہتمام قرار دیا گیا اس شعبان کے مہینے کو. اور اسی رات کے اندر انسان کے تمام نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے. حالانکہ وہ تو ہر دن 24 گھنٹے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت. لیکن وہ پورے سال کی جو ایک فائل ہوتی ہے انسان کی تیار کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فائل ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس انسان کے نام اعمال اس سال میں کیا رہے ہیں، اس کی کارگزاری کیا رہی ہے، اس کے کردار گفتار رفتار کیسی رہی ہے. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرے، اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ آج تک غلطیاں ہو چکی، ہم کمزور ہیں، لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، آپ خالق ہیں، آپ کے بغیر کس سے مانگیں، کہاں جائیں. لیکن ایک بدعت ہے ہمارے یہاں، ایک خراب بات ہے، ہم سارے لوگ شب کے اندر آتے ہیں مسجد میں، لیکن جس نیت سے آتے ہیں، جس مقصد کے لیے آتے ہیں، اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا ہے. اور جس آدمی نے شعبان خاص کر شب میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھی، پوری رات سوتا رہا، اس نے اپنا کام کیا، وہ پار ہوا. لیکن دوسرا آدمی جس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں رہا، عبادات بھی کی، پھر بیچ میں سویا، اور پھر آخری تاریخی حصے میں سو گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نے پوری رات کی نامہ اعمال ضائع کر دی. لیکن ہمارے یہاں کیا خراب بات ہے، کیا برائی ہے، ہم جب مسجد میں آتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں گے، اس کے بعد تھک جاتے ہیں، ہما پہ جاتے ہیں، چائے بریانی حلوہ وغیرہ جو کچھ. اگر اس نیت سے ہم آتے ہیں کہ وہاں پہ چائے ملے گی، بریانی ملے گی، یہ کھانے کی چیزیں ملے گی، پھر اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے، سو جائیں، اس کے لیے بہتر ہے. اگر اس نیت سے وہ مسجد میں آتا ہے، اگر اس نیت سے آتا ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کی درستگی کریں، ہم اپنے نام اعمال کو اللہ کے سامنے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیں، پھر پوری رات آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے، تب جا کے فائدہ ہے. حماموں کا آباد نہیں کرنا، حمام کے جو باہر سہن ہے تو انہیں آباد نہیں کرنا. بہت سارے نوجوان گھومتے رہتے ہیں، باہر 5-6 بڈھے مسجد میں ہوتے ہیں، وہی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، باقی گھومتے رہتے ہیں، حمام میں سوئے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. ہاں، تھک جاتا ہے انسان، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ چائے پی سکتے ہیں، بریانی کھا سکتے ہیں، جو کچھ کرے تاکہ تھکاوٹ دور ہو، سکت آ جائے، پھر عبادات میں لگ جائے، یہ چیز جائز ہے.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے دوران عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کرتے تھے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور برابر صبح نماز تک، اور پھر 4 رکعت کے بعد کبھی وہ چائے پیتے تھے، کبھی پانی پیتے تھے. یعنی کہ سنت ہے کہ عبادات میں بیچ میں 4 رکعت کے بعد یا جب شب گزاری ہوتی ہے تو بیچ میں کبھی چائے پینے کے لیے وقت نکالا جائے تاکہ کھانے کے بعد پینے کے بعد سکت آ جائے اور پھر فل انرجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو پھر پامال کرتے ہیں، ان چیزوں کو پھر پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمارا شب گزاری کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار ہے، ملک ہے. اسی وقت جس وقت انسان سویا رہا، ہو سکتے ہیں اسی وقت ساتھ حسن ہو، اس کے لیے اس کا نام اعمال اسی وقت پیش کیا گیا. اسی انسان کا اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا لسٹ سونپا گیا کہ اس انسان کی روح قبض کرنی ہے، اور اس وقت یہ سویا رہا، سونے غفلت میں رہا، حمام پہ سویا رہا، تو ٹھیک اس کے لیے نہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مسجد میں آیا تو پوری رات مسجد میں بیٹھا رہے، عبادات کریں، اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں. تو ان چیزوں میں پوری رات گزارنی ہے، تب جا کے فائدہ ہے. اگر سویا رہا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.